بلوچستان کے نوجوان ملک سے، سیاست سے، پارلیمان سے، عدلیہ سے وہ مایوس ہے، بلکہ مایوسی سے پھر کہتے ناراضگی، پھر ناراضگی سے پھر بیزاری۔ نوجوان اسی طرف آج چلے گئے ہیں، وہ پوری ہماری سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آپ کو دعوت دیا گیا، تشریف لائے۔ جماعت اسلامی ایک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں واحد جمہوری جماعت ہے۔ اس میں ہر 5 سال کے بعد مرکز میں انتخابات ہوتے ہیں مرکزی امیر کے، اور 3 سال کے بعد صوبائی امیر کے انتخابات ہوتے ہیں، اور 2 سال کے بعد اضلاع کے اندر ہمارے انتخابات ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہماری قیادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کوئی گروپ نہیں بنتے، اور ہر امیر سابق امیر موجودہ امیر کی یا موجودہ نظم کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایک سابق امیر صوبہ ہمارے متین بھائی بھی موجود ہیں، دیکھیں اطاعت کی واضح ثبوت ہے۔ آج جو بلوچستان ہے، دیکھیں بلوچستان ایک سیاسی صوبہ ہے ملک میں، اللہ پاک نے بے شمار دولت سے اللہ پاک نے بلوچستان کو نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ غربت جہالت بھی بلوچستان میں ہے۔ سی پیک 2 ملک پاکستان اور چائنا ایک اقتصادی راہداری کا پاک چائنا اقتصادی راہداری کا معاہدہ کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا معاہدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بلوچستان اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج ریڑھ کی ہڈی کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، وہ ہم سب کو دنیا کو پتہ ہے۔ آج پورے ایشیا میں اگر سب سے زیادہ فرسٹ نمبر پہ کوئی صوبہ ہے، ملک نہیں صوبہ، پورے ایشیا میں، اور کرپشن میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے۔ یہاں 70-80% کرپشن بھی ہے اور کمیشن خوری بھی ہے۔ غربت میں سب سے زیادہ، جہالت سب سے زیادہ یہاں ہے، اور اگر باقی صوبوں میں بلکہ ایشیا میں تمام ریاستوں میں آگے، تو ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے بیوروکریسی کی، یا ہمارے یہاں جرنیل اور ججز کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پورے ایشیا میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے۔ آج بلوچستان میں آگ ہے، خون ہے، قتل عام ہے، بدامنی ہے، دکی میں 21 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، اور باقی موسیٰ خیل میں لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، اور ہر جگہ۔ اور پنجگور ہمارا ایک ضلع ایسا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں وہاں 40 نوجوانوں کا ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے، صرف ضلع پنجگور میں 2 مہینوں میں۔ اب خود اندازہ لگائیں، پورے بلوچستان کی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، اور بلوچستان میں سفر کرنا کوئی محفوظ نہیں ہے، مزدور بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آج ہمارے نوجوان، بلوچستان کے نوجوان ملک سے، سیاست سے، پارلیمان سے، عدلیہ سے وہ مایوس ہے، بلکہ مایوسی سے پھر کہتے ناراضگی، پھر ناراضگی سے پھر بیزاری۔ نوجوان اسی طرف آج چلے گئے ہیں، وہ پوری ہماری سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور بلوچستان میں پہلے تو یہاں نوکریاں بکتی تھیں کہ چپراسی کا نوکری اتنے لاکھ کا، تحصیلدار کا اتنے لاکھ کا، ایک فلاں گریڈ کا اتنے لاکھ کا۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی محکمے بک رہے ہیں، محکمے ٹیکوں پر ہیں، اور محکمے ہمارے ماشاءاللہ بک رہے ہیں، اور محکمے سالانہ ٹیکے پہ دیے گئے ہیں۔ آج سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہے، پورا سرکاری نظام ہمارا جام ہو چکا ہے، کوئی عوام کی خدمت وہاں نہیں ہو رہی۔ بے روزگاری پہلے سے ہے، لیکن ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہے، اس میں وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بارڈر کا کاروبار کو بند کیا جائے گا، اس کو اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں، اور پورا چمن سے لے کر گوادر تک پورے اس کو کاروبار کو پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اور پابندی کس کے لیے؟ صرف عوام کے لیے، باقی رات کو جو ان کے اپنے کارندے ہوتے ہیں، ایپسی کے، کوسٹ گارڈ کے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹوکن کا دندہ، ای ٹیک کا دندہ، بتہ خوری، اور آج کل تو ان لوگوں کا اپنے زمباد، اپنی گاڑیاں، اپنے بوٹس ہوتے ہیں وہ ہیں،
جس کی وجہ سے ان کا اپنا کاروبار تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن عوام کو کاروبار نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں کئی، یہ بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا لاپتہ افراد کا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی فلاں شاہراہ بند ہے، کبھی فلاں ہائی وے بند ہے، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ بجائے حکمران اس کو حساسیت کو محسوس کرے، ہمارے بچوں کو بازیاب کرے، لیکن مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اس لاپتہ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساحل بلوچستان میں ٹالر مافیا ہے، ہم نے مسلسل اس پہ احتجاج بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، حتیٰ کہ جیلیں بھی کاٹیں، لیکن پھر بھی ہمارے ٹالر مافیا، وہاں جو ٹالر مافیا ہے اس کی وفاقی اداروں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وفاقی ادارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان ٹالر مافیا کے خلاف اس لیے آپریشن نہیں کرتے کہ پھر کراچی پورٹ کو بند کریں گے۔ ٹالر مافیا نہیں، انلیگل ایک مافیا ہے، وہ اس خوف سے اس کے خلاف آپریشن نہیں ہے کہ وہ کراچی پورٹ کو یہ لوگ بند کریں گے۔ ان تمام حالات میں صوبائی کابینہ ہماری بے بس نظر آتی ہے۔ صوبائی کابینہ کے لوگ خود پتہ نہیں ہوتے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں بات کرنا جیسے دیواروں سے بات کرتے ہیں، وہاں بھی صوبائی اسمبلی کو بھی جیسے باہر کچھ اور چلاتے ہیں، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کو بھی ہمارا ادارہ کیپٹن ہی چلا رہا ہے۔ تمام انداز میں اسی طرح پورا صوبہ بلوچستان چل رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی بلوچستان نے پہلے بھی اور ہر وقت یہاں مرکز نے بھی، جتنے ہمارے عمرہ ہیں، مرکزی امیر ہیں، صوبائی عمرہ ہیں، ہم نے ہر وقت ظلم اور جبر کے خلاف ہم نے مزاحمت کی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پہلے امیر تھے، جب ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب تک ہر وقت ہم نے ظلم اور بربریت، تشدد، فوجی آپریشن کے خلاف مزاحمت کی ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی بلوچستان پورے بلوچستان کے عوام کی وکالت بھی کرے گی، ترجمانی بھی کرے گی، ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح آخری میری بات ہے، جو ایف سی کا کردار ہے بلوچستان میں، اس کو 80 ارب روپے دیتے ہیں، یہ چوکیدار کو کہ ہماری جان کی حفاظت کرے گا، ہماری مال کی حفاظت کرے گا، لیکن چوکیدار ہے جو شاید ہر جگہ کوئی معدنیات نکلتا ہو، چوکیدار اس میں بیٹھ جاتا ہے، جہاں سوئی نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، وہاں کوئی سونا نکلتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، وہاں ایک گلاس پانی نظر آتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں جہاں کچھ اس کو نظر آتا ہے ہمارا ایف سی وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شاید رات کو کچھ اور ان کی شکل ہوتی ہے اور دن کو کچھ اور شکل ہوتی ہے، رات کو کچھ اور لباس میں ہوتے ہیں، دن کو کچھ اور لباس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بطور ایک سیاسی کارکن کے جماعت اسلامی ہم سب سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بدامنی ہے، بلوچستان میں جو بدتخوری ہے، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، بلوچستان میں جو نوجوان آج مایوس اور بیزار ہیں، آج ہمارے بلوچستان کے گلی محلوں میں ہماری ماں بہن کو جس فورس نے جو گالیاں دی ہیں وہ ایف سی ہے۔ اس لیے ہم تو جماعت اسلامی بلوچستان ہم یہ کہیں گے کہ ایف سی کو بلوچستان سے نکالا جائے۔ بلوچستان یہ قبضہ گیر فورس ہے، یہ بدتخور فورس ہے، یہ ہماری عزتوں کا قاتل فورس ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو گالی دینے والا فورس ہے۔ اس کو جب تک بلوچستان سے نہیں نکالا جائے گا، اس وقت ہمارے کے پولیسنگ کا نظام، جو پولیس کا نظام ہے، جو لیویز کا نظام ہے، وہ مستحکم نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے بھی ہیں کہ جو ہمارے سیکورٹی کے جو پبلک کے ادارے ہیں وہ غیر فعال ہوں، وہ غیر منظم ہوں، تاکہ ایف سی کی ضرورت لوگ محسوس کریں، یہاں قتل عام ہو۔ اس لیے آج قتل عام میں 80 ارب روپے سالہ دینے کے باوجود بھی تو دکی میں واقعہ ہوتا ہے، موسیٰ خیل میں واقعہ ہوتا ہے، گوادر اور پنجگور میں واقعہ ہوتے ہیں، اور 2 مہینوں میں 40 نوجوان پنجگور میں قتل ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کے دلیل ہے کہ ایف سی کو بلوچستان سے نکلنا چاہیے۔ یہ چوکیدار ناکام ہوا ہے، چوکیدار ہماری جان کی حفاظت میں ناکام ہوا ہے، ہماری مال کی حفاظت میں ناکام ہوا ہے، تو اس چوکیدار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چوکیدار کو نکالنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج ریاست کے خلاف اگر نفرت ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ اس سیاست جمہوریت سے مایوس ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار ایف سی ہے، ایف سی کے رویے ہیں۔ جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہر وقت یہ بات ہر جگہ کہوں گا کہ کچھ ثبوت میں ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، زبانی بات نہیں کرتا۔ جو میری ماں جس سے میرے سے محبت کرتی ہے وہ الحمدللہ زندہ ہے، حیات ہے، صحت مند ہے، گھر میں موجود ہے، اس کی دعائیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں ان کا ہاتھ چومتا ہوں، ان سے دعائیں لیتا ہوں،
تو میری ماں کو جو گندی گالیاں ایف سی نے دی ہیں، میں اپنی ماں کو خوبصورت شکل نہیں دے سکتا. ایسی رد عمل، اتنی نفرت ہے کہ میں جب ماں کو اپنا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوں تو ایف سی کی گالیاں مجھے یاد آتی ہیں. تو میں نہ باہر سکون سے رہ سکتا ہوں، نہ گھر میں سکون سے رہ سکتا ہوں. تو باقی ایسے نوجوان جو رد عمل آ کر کے گئے، اس لیے ایف سی کسی صورت ہمیں بلوچستان میں قبول نہیں ہے. تو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ یہ جدوجہد کرے گی اس ظلم اور جبر کے خلاف. ایف سی بلوچستان سے چلا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا گالیوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو گالیاں ہی دی ہیں. اور کیا کر رہی ہے ایف سی؟ مار رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ یہ منشیات فروش کون ہے؟ یا اغواکار کون ہے؟ یہ جو دن کی روشنی میں منشیات بیچتے ہیں، جو حبیب نالہ کے جو آس پاس جو لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی، کون ہے؟ کون منشیات فروشی کرتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی بلوچستان نے فیصلہ کیا انشاءاللہ پورے بلوچستان کی عوام کی وکالت کریں گے، ترجمانی کریں گے. 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم پورے عوامی چارٹر ہم پیش کریں گے حکومت کے سامنے کہ بلوچستان کے اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی بلوچستان یہ مسائل ہیں، یہ حل ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم عوامی چارٹر، ایک عوامی مطالبے میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اس کے بعد پورے صوبے میں، پورے اضلاع میں ہم پورے ایک پروگرام دیں گے. اس میں جلسوں کا، ریلیوں کا، ہڑتالوں کا، پہیہ جام کا، شاعراؤں کا. اگر اسے حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اگر پھر بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا، اسی طرح دوسرے لوگ غیر منتخب لوگ فیصلے کرتے رہے، اسی طرح صوبائی اسمبلی بے بس رہی، صوبائی کابینہ بے بس رہی، ہمارے نوجوان لاپتہ ہوتے رہے، ایف سی کے ظلم و جبر جاری رہا، بدتخوری جاری رہا، اسی طرح کرپشن جاری رہا، تو انشاءاللہ پورے بلوچستان سے انشاءاللہ ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کوئٹہ میں آئیں گے اور کوئٹہ میں لانگ مارچ پھر انشاءاللہ جوب سے لے کر گوادر، چمن سے لے کر ہب، پورے بلوچستان میں انشاءاللہ ایک ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کوئٹہ آئیں گے، لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ میں جیسے گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگ جمع کر کے حکومت کو ہم نے پیغام دیا، کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ ہم لاکھوں لوگوں کو جمع کریں گے اور یہ بتائیں گے پوری دنیا میں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم یہاں باعزت شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہماری ماں اتنی سستی نہیں ہے کہ ایف سی کے لوگ ہماری ماؤں کو شاعراؤں پہ گالیاں دیں. ہماری جان اتنی سستی نہیں کہ ہم لوگ میتیں اٹھاتے رہیں. فاتحہ خوانی کر کر کے ہم لوگ تک چکے ہیں، میتیں اٹھا کر کے تک چکے ہیں. اس لیے مزید میتیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے، مزید اپنی ماں کو گالی سننے کے ہم عادی نہیں رہے. اس ظلم اور جبر کے خلاف انشاءاللہ پھر ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کوئٹہ میں بیٹھیں گے، پھر حساب کتاب کریں گے کہ ایف سی کے لوگ، یہ صوبائی کابینہ، یہ صوبائی اسمبلی، یہ جو ظلم اور جبر ہے بلوچستان میں جاری ہے، جو لوگ مایوس ہیں، نوجوان مایوس ہیں، ان کے امید بھی دلائیں گے کہ جرت کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ ہم میدان میں نکلیں. بلوچستان ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، وسائل ہمارے ہیں. ہم کسی غیر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے صوبے میں ہماری توہین کرے، تذلیل کرے، وسائل لوٹے، گالیاں دے، ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کرے. 10 نومبر کو جماعت اسلامی بلوچستان عوامی چارٹر پیش کرے گی. اس کے بعد پورے صوبے میں ایک پروگرام دیں گے. اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا پھر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب، آپ رکن اسمبلی ہیں اور جماعت اسلامی کے اراکین کی اسٹیٹس کوئی خاص کلیئر نہیں ہے، چاہے وہ حکومتی حصہ ہے یا اپوزیشن کا حصہ ہے. اگر حکومتی حصہ ہے تو یہ جو آپ ناکامیاں ہمیں گنوا رہے ہیں، اس ناکامی میں آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں. دوسری بات، اگر گوادر کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی بالکل بے بس ہے اور دیواروں کی مانند ہے، تو پھر تو گوادر کے لوگوں نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا اس کا حل کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ اگر حل آپ کے پاس نہیں ہے تو شاید ان کی کچھ چوائس غلط ہے. دیکھیں، ہم بالکل جماعت اسلامی ابھی کابینہ میں ایک وزیر ہمارے موجود ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں ہیں. ہم وہاں بات بھی کر رہے ہیں. جس دن حکومت سے معاہدہ ہمارا ہوا تھا 5 نکاتی، اس 5 نکات میں یہ نقطہ بھی ہے کہ ہم ظلم و جبر کی زیادتیوں کے خلاف بات کریں گے. ہماری اپنی پالیسی ہوگی، وفاقی سطح پر ہماری الگ پالیسی ہوگی، صوبائی میں جو زیادتیاں ہوں گی اس پر ہم اوپن بات کریں گے. تو یہ ہمارے اس نکات میں بالکل طے شدہ ہے. تو بلوچستان اسمبلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 65 ممبر ہیں تو 65 ممبروں میں سب سے زیادہ جو بولتا کون ہے، سب سے زیادہ جو عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے، سب سے زیادہ جو اس ظلم و جبر کے خلاف کون بات کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم مایوس تو نہیں ہیں. ہم جمہوری پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں اور یہ لانگ مارچ، یہ دھرنا، یہ احتجاج، یہ بھی ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے. سر، ایٹ اے ٹائم آپ نے اپنا
अपना नहीं बताया, जमात इस्लामी से वालिद साहब उसमें हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप अपोजिशन है या गवर्नमेंट है? एक सेकंड, ये कैसे होगा कि गवर्नमेंट पे तनकीद भी करें, गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने और उसकी मराद का इस्तेमाल भी करें? ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये ऐसा क्यों है? एक सेकंड, आपसे पूछा गया था पहले क्वेश्चन में कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वे फॉरवर्ड क्या है, जिन्होंने आपको मैंडेट देकर भेजा, जब आप असम्बली के अंदर भी उनकी बात, उनके हकूक़ का दिफा नहीं कर सकते, तो उसके बाद कौन सा रास्ता है? देखें, अब मैं को सूबाई काबिर, मैं तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी का भी अमीर हूँ, अगर अमीर ना होता तो कोई और जवाब देता। मैं जमात इस्लामी का अमीर हूँ, जमात इस्लामी काबीना का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले होता है कि आप अंधे बहरे बन जाएं, गूंगे बन जाएं, अब ग़ुलाम बन जाएं, कोई गलती करे अब उसकी इस्लाह ना करें। अब गलती करे, अगर ड्राइविंग सीट वाला वज़ीर आला देखिए ड्राइविंग सीट पे होता है, उसको आप उस सीट पे तो नहीं, हम एक वज़ीर एक काबीना के, लेकिन उस नुकात 5 नुकात का ये इसमें बिल्कुल दर्ज है वज़ीर आला के साथ। सूबाई अमीर हमारे पे साबिक़ा मौलाना अब्दुल्ला हाशमी साहब ने किया था कि हम जुल्म और जबर और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हम ज़्यादतियों पे बात करेंगे, वो हमारे मुआहदा भी हुआ, उसी पे हम अमल करेंगे। बाकी ज़रा गवादर के अवाम ने मुझे बुज़दिली के लिए नहीं भेजा, मुझे गूंगा बनकर असम्बली में बैठने के लिए नहीं भेजा। बलूचिस्तान ग्वादर के लोगों ने पूरे बलूचिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के लिए भेजा है। अगर मेरी बात वहाँ नहीं सुनी जाती, वहाँ संजीदगी नहीं दिखाई जाती, नहीं देखते, तो इंशाअल्लाह तो पुरअमन जद्दोजहद, सड़कों पे जद्दोजहद हमारा हक़ है। और ग्वादर के लोग यही तवक्को रखते हैं, आप असम्बली के अंदर भी बात करें और बाहर भी बात करें, ग्वादर के अवाम मुझसे यही तवक्को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।